شخصیات ہیں، انہوں نے یہودیت کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ کوفہ کے اندر مولا علی ہیں، یہودیوں کو ناکوں چنے چکوائے۔ شام کے اندر امیر معاویہ ہیں، یہودیوں کو دیوار کے اندر چن دیا۔ مصر کے گورنر صحابی رسول فاتح مصر عمر بن عاص ہیں، یہودیوں کی کمر توڑ دی۔ دیکھا کہ یہ تین بندے تو ہمیں لے دے گئے ہیں، ان کا کوئی بندوبست کرو، ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ اب یہودیوں کے تین سرغنے اکٹھے ہوئے، خفیہ میٹنگ ہوئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم، بارق بن عبداللہ تمیمی، اور تیسرا ملعون کون تھا؟ عمر بن بکر یا عمر بن بکیر۔ ان کا اگر تین بندوں کو راستے سے ہٹا دو تو یہودیت کے لیے راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ مولا علی، امیر معاویہ، عمر بن عاص۔ اب یہ میٹنگ ہوئی، طے یہ پایا کہ تینوں بندے ایک ہی ڈیٹ میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی تاریخ میں ان تینوں جگہ پہ پہنچیں گے، اور ایک خاص موقع جو نماز کا ہے اس پہ حملہ آور ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ حضرت عثمان غنی کا قاتل کون ہے؟ خالد بن ملجم۔ مولا علی کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں حضور کے داماد کے قاتل ہیں۔ خالد بن ملجم حضرت عثمان غنی کا قاتل ہے، مولا علی کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم ہے۔ دونوں بھائی ہیں، دونوں خلفائے راشد کو شہید کر رہے ہیں۔ کبھی توفیق ہوئی ہے یہ بات سننے کی یا کرنے کی مولوی صاحب کو بھی کہ عثمان غنی کے قاتل کو بھی بیان کرو، پھر نتیجہ نکالو کہ چکر کیا ہے؟ صحابہ کی شہادتوں کے پیچھے بھی یہی ہیں، آل بیت کی شہادتوں کے پیچھے یہی ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ مولا علی کو شہید کرنے کے لیے ملعون کوفہ پہنچا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بارق بن عبداللہ تمیمی ملعون وہ شام پہنچا جامع مسجد میں، اور حضرت عمر بن عاص گورنر مصر صحابی رسول فاتح مصر ان کو شہید کرنے کے لیے عمر بن بکر یا عمر بن بکیر وہ لانتی وہاں مصر کی جامع مسجد میں پہنچا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تینوں ملعون مسجد میں کیوں گئے؟ پتا تھا نمازی بڑے پکے ہیں، پتا تھا حکمران ہیں، اقتدار بھی ہے، مگر نماز خود پڑھاتے ہیں۔ 2024 کے سجادہ نشینوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ سوال ہے، مولا علی تو فجر اذان سے بھی کافی پہلے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد تک الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ آج کتنے پیر ہیں جو مریدوں کو الصلاۃ کی صدا دے رہے ہیں؟ کتنے پیر ہیں جو اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدوں کو نماز کا پابند کرتے ہیں؟ مولا علی تو مصلی امامت پہ کھڑے، حضرت امیر معاویہ تو مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ تینوں ملعون پہنچے ان تین ہستیوں کو نفوس قدسیہ کو شہید کر رہے ہیں۔ اب مولا علی گھر سے نکلتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ کی صدایں دیتے ہوئے نکلتے ہیں، اور یہ ظالم راستے میں بیٹھا ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ اتنی زور سے اس نے حملہ کیا، مولا علی کے سر پہ چوٹ لگائی کہ مولا علی وہیں گھائل ہو گئے۔ اسی زخموں سے پھر آپ شہید بھی ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو ملعون بارق بن عبداللہ تمیمی وہ شام کی جامع مسجد میں گیا، فجر کی نماز پہ صف میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ آئے، اسے تھوڑا اندازہ ہوا کہ امیر معاویہ تو مجھے کراس کر گئے، اس نے زوردار طریقے سے پیچھے سے آ کے وار کیا، شدید امیر معاویہ کو زخمی کر دیا۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دنوں اس زخم سے کراتے رہے، بالآخر اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر فاتح مصر صحابی رسول یہ اتفاق سے اس دن بیمار تھے، تو آپ نے حضرت خارجہ بن حبیب کو فرمایا جا کے نماز پڑھا، مجھے بڑا شدید بخار ہے۔ تو اس ملعون نے عمر بن بکیر تمیمی نے سمجھا کہ یہی عمر بن عاص ہیں، اس نے اتنی زور سے وار کیا کہ مصلی کے اوپر ہی وہ شہید ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے 3 ٹارگٹ کیوں رکھے تھے؟